الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد سے مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. مسلسل تربیت انسان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے ترقی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا. کون سی ترقی؟ مال کی ترقی، شہرت کی ترقی، قدرت کی ترقی نہیں. یہ نصیب ہے ہر انسان کا. رزق نصیب سے ملتا ہے. ہمارا کام ہے محنت کرنا. اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ تجھے بے تحاشا دیتا ہے یا منیمم دیتا ہے. جو وہ دے اس پہ راضی ہونا یہ تیرا کام ہے. کہ مولا فرماتے ہیں لوگوں کے
بڑے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیاں تباہ و برباد نہ کیا کرو۔ ہمیشہ اگر کسی نعمت کو محسوس کرنا ہے خود سے نیچے کو دیکھا کرو، اور جب مصیبت آئے مثلاً ابتر اور بہتر، مثلاً ایک بندے کی ٹانگ کام نہیں کر رہی، کہے کہ خدا نے مجھے ٹانگ نہیں دی ہے، کہ ہاسپٹل چلا جا، جو مریض ہیں انہیں دیکھ لے، جو تجھ سے زیادہ ابتر حالت میں جب ان کو دیکھے گا تو جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی نعمت کا احساس ہوگا۔ کم از کم اللہ تجھے 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو 1 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی۔ اور جب اللہ نعمت دے کبھی تکبر نہ کرنا، جب اللہ مال دے کبھی تکبر نہ کرنا، یہ اس کی مرضی ہے کس کو کتنا دیتا ہے، تیری ڈیوٹی صرف یہی ہے کہ تو محنت کرے، جو تجھ پہ واجب کیا گیا وہ تو کرے، اب اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آواز آئی، اے انسان، دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں تھا بلکہ آخرت بنانا تھا۔ اور معصوم مثال اس طرح دیتے ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، فصل تو لگائے گا، اتارے گا کب؟ عالم برزخ میں۔ یہاں لگائی ہوئی فصلیں یہاں نہیں اترتی، جو کچھ تم بوتے ہو وہ آخرت میں تجھے کھلایا جائے گا۔ کہ میں نے کسی مجلس میں یہ مثال دی تھی کہ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کے لفظ لفظ پہ غور کیا کریں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کہیں پر کہا کہ قل الروح من امر ربی، حبیب بتا دیجئے کہ روح کیا ہے؟ امر خدا ہے۔ کئی قرآن کی آیتیں ہیں، جیسے یہ آیت ہم نے پڑھی، بارہا خدا کہتا ہے ان کنتم لا تعلمون، اگر تجھے پتا ہوتا تو کبھی تو یہ نہ کرتا۔ الآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت باقی ہے، یہ دنیا فنا ہے۔ بار کہتا ہے تم سمجھتے نہیں ہو، تم غور و فکر نہیں کرتے، اگر تجھے پتا ہوتا، اگر تجھے پتا ہوتا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ وہی پتا تھا جو حسین نے زہیر کو خیمے کے اندر دیا تھا۔ جب آپ کو پتا مل جاتا ہے، جب حقیقت رونما ہو جاتی ہے آپ کے سامنے، پھر مجال ہے کہ انسان اس دنیا میں بھٹکتا رہے۔ تو فرمایا کہ ہر نفس کو کیا چکھنا ہے؟ موت کا ذائقہ۔ کہیں پر انسان کو روح کہہ کر اللہ پکارتا ہے، کہیں پر انسان کو نفس کہہ کے اللہ پکارتا ہے۔ کہا کہ مولا یہ روح اور نفس میں فرق کیا ہے؟ کہ ایک طرف انسان روح ہے یا نفس ہے؟ یہ نہیں کہا کہ کلو روح ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نہیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیونکہ جب تو مرتا ہے روح نہیں مرتی، جسم مرتا ہے۔ ہمارے یہاں موت کا تصور ہی نہیں ہے۔ موت جدائی کا نام ہے۔ کس سے جدائی؟ جسم سے جدائی۔ تو نہیں مرتا، تو وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ ایون 1 سیکنڈ کے لیے بھی تو نہیں مرتا۔ جیسے دل کی دھڑکن رکے گی، دماغ کی دھڑکن، دماغ چلنا بند ہو جائے گا، within 1 سیکنڈ تو یہاں سے نکلے گا اور اپنے بدن کو دیکھ رہا ہوگا۔ موت تو آتی نہیں۔ یہ نیند کر لے جب تک دنیا میں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا محنت کرنے دیں، مرنے کے بعد سوئیں گے۔ مرنے کے بعد تو سونا ہے ہی نہیں بھائی، جو کچھ سونا ہے وہ دنیا میں۔ تو سوتے بھی روح نہیں سوتی، ہمارا جسم سوتا ہے، محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، مادہ ہے، مٹیریل ہے۔ جس طرح گاڑی کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اسی طرح جسم کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن کبھی کبھی جب تیرا جسم سو رہا ہوتا ہے اور تو خواب کے عالم میں کبھی کربلا کی سیر کر رہا ہوتا ہے، کبھی خواب کے عالم میں اپنے مرحومین کو دیکھتا ہے، وہ کون ہے جو دیکھتا ہے؟ وہاں آنکھیں بند ہیں پر تو دیکھ رہا ہے، کان سن ہیں پر تو سن رہا ہے، منہ بند ہے پر تو باتیں کر رہا ہے۔ یہ کون ہے جو عالم خواب میں باتیں کرتا ہے؟ کہ یہ تیری روح ہے۔ روح سننے کے لیے کانوں کی محتاج نہیں ہے۔
دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاج نہیں ہے، روح کے پاور انلیمیٹڈ ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح خدا کائنات کو بغیر آنکھوں کے دیکھ رہا ہے، اسی طرح تو بھی بغیر آنکھوں کے دیکھے گا۔ مرنے کے بعد محسوس کرنا ہے۔ کل میں نے ایک بات چھیڑی تھی، جواب آپ کو نہیں دیا، کہ میں نے کہا یہ کبھی مت کہا کریں کہ خدا امام بارگاہ میں ہے۔ جواب میں نے نہیں دیا تھا آپ کو، اور ماشاءاللہ اتنے سامنے اچھے ہیں، آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ اگر مسجد میں نہیں ہے، گلاس میں نہیں ہے، مجھ میں نہیں ہے، تو پھر ہے کہاں؟ تو خدا خود اپنا تعارف قرآن میں کرتا ہے، ان اللہ محیط علی کل شیء۔ خدا ہر جگہ پہ محیط ہے۔ پھر فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ آج تک شیعہ مولوی آپس میں لڑتے رہے کہ محمد نور ہیں یا بشر ہیں، علی نور ہیں یا بشر ہیں۔ کچھ علماء نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی بشر ہیں، کچھ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی نور ہیں، کیونکہ دونوں نے نہ نور سمجھا تھا نہ بشر سمجھا تھا۔ کبھی کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر کہتے ہیں نہیں، ملائک نوری مخلوق ہیں، نبی بشر ہیں، اور خود قرآن میں کہتے ہیں انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن ایسا بشر ہوں جس پر وحی نازل ہوتی ہے، تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی۔ بشر کس چیز کو کہتے ہیں؟ بشر انسانی ظاہری شکل و صورت کا نام ہے۔ شیر کس کو کہتے ہیں؟ شیر ظاہری شکل و صورت کا نام ہے۔ بچے کو بھی بول دیا جائے نا انسان کی شکل بناؤ، تو یہ شکل جب کاغذ پہ اتر آئے گی، اس کو کیا بولا جائے گا؟ بشر۔ نبی فرماتے ہیں انا بشرون مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح 2 ہاتھ رکھتا ہوں، تمہاری طرح 2 پاؤں رکھتا ہوں، تمہاری طرح 2 آنکھیں رکھتا ہوں، میں دکھنے میں تم جیسا ہوں، لیکن میرے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہیں۔ کون سے پاور ہیں؟ فرمایا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ بچہ سمجھ جائے۔ دیکھیے یہاں پہ 2 تاریں ہیں، ایک پتلی تار ہے، ایک موٹی تار ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس تار سے گھر کا اے سی چلا سکتے ہو، لیکن مائک چل جاتا ہے۔ اس تار سے گھر کا اے سی چلا سکتے ہو؟ نہیں، تار تو تار ہے، بشر تو بشر ہے۔ بشر تو بشر ہے نا، کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو تار بھی تو تار ہی ہے، لیکن ہر تار کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے۔ ایک تار 20 وولٹ کے لیے بنی، ایک تار 220 وولٹ کے لیے بنی، کچھ ایسی تاریں ہیں جو مور دین 10,000 وولٹ کے لیے بنی ہیں۔ تو بشر ہے، تیرا وولٹیج کم ہے، اس کا وولٹیج زیادہ ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ دوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جس قرآن کو پہاڑوں نے برداشت نہیں کیا، وجود مصطفیٰ نے برداشت کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سمپل سی بات ہے، ان کے وجود کی کیپیسٹی زیادہ ہے۔ جو جبرائیل کو دیکھ سکے، جو وحی خدا کو برداشت کر سکے، اس کی روح کی کیپیسٹی بہت ہے۔ دوسری دلیل قرآن سے، خدا کہتا ہے سورہ اپنا کوہ طور پر میں نے تجلی نازل کی، فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکن وخر موسیٰ صعقا۔ جب میں نے رب پہ تجلی کی، آج پوچھے کوئی مولوی اور مفتی سے جو یہ کہے جیسا بدن ہمارا ویسا بدن نبی کا، دکھنے میں تو ایک جیسا ہے لیکن کیپیسٹی دونوں کی الگ ہے۔ دلیل قرآن کی آیت ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر تجلی جب ہم نے نازل کی تو جب نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ قوم جل گئی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے،
اگر بدن بدن جیسا ہوتا تو موسیٰ کو بھی، تو نبی نے بے ہوش ہو کر بتایا کہ میں اور ہوں تو اور ہے۔ ہماری کیپیسٹی اور ہے، تو مر جائے تیرا بدن مٹی میں گل اور سڑ جاتا ہے، لیکن زمین کو اجازت نہیں نبی کے بدن کو کھائے۔ حضرت یعقوب کے پاس یوسف کے بھائی آئے، کہا کہاں ہے یوسف؟ کہا بابا بٹھایا ہوا تھا بکریوں کے کنارے، بھیڑیا آیا یوسف کو کھا کے چلا گیا۔ کہ مجھے یقین نہیں آتا۔ کہ بابا یہ رہی قمیص، قمیص دیکھی پوری خون سے بھری ہوئی۔ یعقوب نے کہا کہ اگر یوسف کو کھایا ہے تو قمیص صحیح سالم کیوں ہے؟ کہ نقل کے لیے بھی عقل ہونی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ رسوا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ایک دن تو رسوا ہوگا۔ کہ اگر یوسف نے قمیص پہنی ہوئی تھی تو قمیص کو بھی پھٹنا چاہیے تھا، اور اگر یوسف نے قمیص اتاری ہوئی تھی تو خون قمیص پہ کیسے آیا؟ بڑی کوشش کی باپ کو راضی کرنے پہ، کہ میں نہیں مانتا۔ کہ بابا وہ بھیڑیا ہی لاتے ہیں جس نے کھایا ہے۔ اور اتنے بدبخت تھے، جنگل میں گئے، ایک بیچارے مظلوم بھیڑیے کو پکڑ کے لے آئے۔ کہتے تہمت حیوان پر بھی لگے نا برا مان جاتا ہے، تہمت سے اللہ بچائے۔ بھیڑیے کو پکڑا، اس کے ہونٹوں پہ بکرے کا خون لگایا اور سیدھا لا کے یعقوب کے سامنے رکھ دیا، بابا اس نے کھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے بھیڑیے تجھے حکم دیتا ہوں مجھ سے بات کر، بتا تو نے یوسف کو کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی کہ اللہ کے نبی، نبیوں اور اماموں کا گوشت ہمارے اوپر حرام ہے۔ یہی واقعہ آپ کے 8ویں 9ویں امام کا بھی ہے نا، کہ ظالم نے پنجرے میں ڈال دیا، اور شیر آیا اور مولا کے قدموں پہ جھک گیا۔ اور ایک خاتون تھی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ اتنی لوگوں میں عقیدت آ گئی، آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یعنی یہ مسئلہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ ذرا سا پتہ چل جائے، اب تو الحمدللہ ماحول بہتر ہو گیا، پہلے تو ہر گھر میں معجزہ ہو رہا تھا۔ میں شکارپور گیا کہ مولانا معجزہ ہوا۔ بھائی کہاں کیا معجزہ ہوا ہے؟ کہ مولانا وہ سیرا بناتے ہیں سندھ میں، میٹھا آٹے سے حلوہ۔ کہ مولانا بس حلوہ رکھا تھا، اس میں انگلیوں کے نشان پڑ گئے، غازی عباس آ کے کھا کر گئے۔ چلو وہ بعد میں پتا چلا رات کو کوئی حلوے کا شوقین بندہ تھا، وہ کھا کے چلا گیا۔ اب ڈیلی لوگ آ رہے ہیں حلوہ بنا کے، اس کی تو عید ہو گئی، ہر سال اس کا گھر حلوے سے بھر جاتا تھا۔ یعنی اتنے ہمارے عقیدے کمزور ہیں کہ جب تک معجزہ نہ ہو تب تک ہم مانیں گے نہیں۔ معجزہ ہو یا نہ ہو، تیرا اہل بیت پہ عقیدہ ہے تو ان کی ازا منا، معجزوں کے پیچھے کیوں گھومتا ہے؟ کہ جب تک معجزہ نہ ہو تب تک میں مانتا۔ عجیب عجیب معجزے، یعنی ڈیلی گھروں میں معجزے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا سارے معجزے تمہارے گاؤں میں کیوں ہو رہے ہیں، کہیں اور کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ معجزہ مجلس حسین یہ ہے کوئی شرابی مجلس میں آئے ہور بن کے اٹھ کے جائے، یہ معجزہ ہے۔ حلوے پہ انگلیاں آئیں، یہ کیسا معجزہ ہے؟ اصل معجزہ یہ ہے کہ عباس تیرے دل پہ اپنی انگلی رکھیں اور یہ تیرا دل غلام عباس بن جائے۔ اصل یہ معجزہ ہے کہ سیدہ زینب کسی خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور وہ با حیا اور با عفت بن جائے، یہ معجزہ ہے۔ کہ یہ کم معجزہ ہے کہ کربلا میں حسین کے پاس ہو رہا ہے، کم معجزہ ہے یہ، کہ ایک طرف 1,00,000 کا لشکر 72، ظاہری طور پہ مولا حسین کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ مال نہ دولت نہ حکومت۔ سیاسی پارٹیاں کہاں جاتی ہیں؟ جو جیت رہا ہوتا ہے نا، ہارے ہوئے کے پاس کوئی جاتا ہے؟ یہ آزاد امیدوار ہمیشہ وہیں جاتے ہیں جہاں کوئی جیت رہا ہو۔
ان کا نہ دین نہ ایمان ہوتا ہے، بس جہاں مال وہاں پہ گاڑی موڑ لی، وہی ان کا قبلہ بن گیا۔ تو وہی یہ انسان کی نیچر ہے۔ ہمیشہ مسلم کے پیچھے بڑا لشکر تھا، سارا لالچی لشکر، کہ بس مولا حسین آئیں گے، مسلم حکومت بنائیں گے، مال ملے گا، غنیمت ملے گی۔ اور جیسے دیکھا کچھ ہونے والا نہیں، سارے کھسک گئے، مسلم اکیلے رہ گئے۔ خالص بندہ کب ہوتا ہے؟ مصیبتوں میں، خوشیوں میں کوئی خالص نہیں ہوتا۔ کیوں خدا نے ایرانی قوم پر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں؟ وجہ ہے نا، مصیبتوں میں انہوں نے اپنے عالم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یعنی اتنی اطاعت امام حسن کے لشکر میں مولا کے شیعوں نے نہیں کی تھی جتنی ایرانی قوم نے خمینی کی اطاعت کی تھی۔ مولا کا مسلح کھینچا، اپنے امام کے پاؤں پہ خنجر مارا، اور جب مولا گزرتے تھے الیاذ باللہ یہ بدبخت کہتے اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ کیا گزرتی ہوگی امام حسن کے دل پہ؟ تربیت یافتہ جب لوگ نہ ہو نا، علی کا ساتھ صرف اس لیے ہے کیونکہ علی مال غنیمت۔ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ اس لیے گئے کیونکہ علی کوئی جنگ نہیں تھی جو ہاریں، علی جنگیں جیتتے ہیں۔ امیر شام کے پاس کیوں تھے؟ امیر شام سے کوئی محبت تھا کیا اس میں محبت کرنے کے لیے؟ کیوں جاتے تھے؟ کہ پیسہ دیتا تھا، مال دیتا تھا، دولت دیتا تھا۔ یہ نیچر تب بھی تھی، یہ نیچر اب بھی ہے کہ جہاں لوگوں کو کچھ نظر آتا ہے وہاں پہ لوگ دوڑے دوڑے جاتے ہیں۔ اور بندہ خالص کب ہوتا ہے؟ سونے کو کیسے خالص کیا جاتا ہے؟ اسے پہلے جلایا جاتا ہے، جلنے کے بعد خالص اور ناخالصی کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے۔ اور تب امام حسین کے پاس گیا جب سب حسین کو چھوڑ چکے تھے۔ یہ معجزہ کم ہے؟ اصل اعجاز علی یہ ہے کہ علی نے سلمان بنایا، علی نے مالک اشتر بنایا۔ اصل معجزہ امام زمانہ اور مکتب اہل بیت کا یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی مسلم اپنا سر فخر سے بلند کر سکتا ہے، جس نے طاغوت کے سامنے، جس نے دشمن کا مقابلہ کیا، جس نے یہود اور مسیحیت کا مقابلہ کیا، وہ سر فخر سے صرف علی کے شیعہ بلند کر سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی کہہ سکتا ہے دنیا کو اگر کسی نے الٹرنیٹو نظام دیا ہے وہ شیعہ نے دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ تو بشر ہوتا ہے لیکن ان کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اب سمجھنا کہ اللہ کس طرح ہر جگہ پر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہر جگہ پہ محیط ہوں۔ محیط کا مطلب کیا؟ میرا ہر جگہ پہ احاطہ ہے۔ یہ نہیں کہ میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں وہاں ہوں، نہیں، احاطہ ہے میرا۔ اب کہا کہ اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو خود کو سمجھو۔ خود کو تو نے سمجھ لیا تجھے اللہ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ تو وجود خدا میں سے ہے، تو نفخ الہی ہے، تیرے اندر رنگ خدا ہے، اگر تو خود کو پہچان دے۔ دیکھیے یہ لاؤڈ ہے، میں اس لاؤڈ پر محیط نہیں ہوں، غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اس مائک پر میں محیط نہیں ہوں۔ محیط کا مطلب یہ میں اس مائک کو کہوں پیچھے چلا جائے، خود آگے آ جائے، جب تک ہاتھ نہیں لگاتا تب تک یہ ہلتا نہیں۔ لیکن یہ جو میرا بدن ہے اس پر میں محیط ہوں، میری روح میرے بدن پر محیط ہے۔ چاہے آنکھیں کھولوں، چاہے آنکھیں بند کروں، چاہے ہاتھ اٹھاؤں، چاہے ہاتھ بٹھاؤں، میں خود بذات خود، مطلب میری روح میری بدن پر محیط ہے، اس کا احاطہ ہے۔ یا ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے پاؤں کو کوئی چونٹی کاٹے گی نا، مجھے پتا چل جائے گا، کیونکہ میں بدن پہ کیا ہوں؟ محیط ہوں۔ میں چاہوں تو پاؤں سیدھے کروں، چاہوں تو پاؤں بند کروں، چاہوں تو بولوں، چاہوں تو چپ ہو جاؤں، کیونکہ زبان ہو، آنکھیں ہوں، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، ٹانگیں ہوں، پورے وجود پہ میں کیا ہوں؟ محیط ہوں۔ بالکل اسی طرح خدا کائنات پر محیط ہے۔
وہ چاہے تو تمہارے جسم کو کنٹرول کر سکتا ہے، محیط ہے، نہیں کرتا۔ وہ چاہے، کن فیکون کا مطلب یہی ہے، یہ کن فیکون تمہارے وجود کے اندر ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے آنکھوں کو آرڈر دینے میں کہ بند ہو جاؤ؟ فرق کن فیکون ہے۔ یہاں تو نے سوچا آنکھ بند ہو گئی، یعنی مجھے یہ فاصلہ صرف بتاؤ کتنا ہے، صرف رات کو سوچ کے بتانا کہ جب میں سوچتا ہوں آنکھیں بند کرنی ہے، اس سوچنے میں اور بند کرنے میں فاصلہ کتنا ہے؟ ملی سیکنڈ کا فاصلہ نہیں، کن فیکون ہے۔ تو ارادہ کرتا ہے بدن چلتا ہے، تو ارادہ کرتا۔ اب میں سوچ کے اگر بولوں تو گھنٹوں لگ جائے نا، یہاں ارادہ لفظ آتے رہتے ہیں، ارادہ لفظ آتے رہتے ہیں، کتنا فاصلہ ہے اس میں؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے پاور دیا، تیری روح تیرے بدن پہ محیط ہے، اور خدا کی روح پورے کائنات پہ محیط ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کے بدن کو علی کنٹرول نہیں کرتے، علی کا خدا کنٹرول کرتا ہے۔ تبھی وہ ید اللہ ہے، تبھی وہ عین اللہ ہے، تبھی وہ عضد اللہ ہے، ہاں تبھی وہ لسان اللہ ہے۔ تبھی یہودی نے علی کے ہاتھوں میں جب رسیاں دیکھی تو فوراً کلمہ پڑھ دیا۔ لوگوں نے کہا یہودی نبی نے اتنی تبلیغ کی، تو اسلام نہیں لایا، آج اسلام کیوں لا رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ یہی ہاتھ ہیں جن کو میں نے خیبر میں دیکھا، جن کو میں نے خندق میں دیکھا، جنہوں نے مرحب و انتر و عمرو بن عبدبت کو بچھاڑا۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو میدان جنگ میں چلتے تھے، لیکن آج علی کے ہاتھ ایسے بندے ہیں جیسے علی کو لڑنا نہیں آتا، ایسے خاموش کھڑے ہیں جیسے کوئی بچہ خاموش کھڑا رہتا ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ علی کے ہاتھوں کو کنٹرول نہیں کرتا، علی کا خدا علی کے ہاتھوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان کے اوپر ارادہ خدا چلتا ہے۔ یہ ذات خدا کے ارادوں کو سمجھنے والی ہستیاں ہیں، تبھی تو یہ معصوم ہے نا۔ کامل ترین احاطہ ہے پروردگار عالم کا 14 پر، خطا کا امکان نہیں ہے۔ ولایت خدا سے 1 ملی میٹر، 1 ملی سیکنڈ کے لیے بھی یہ باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ اللہ محیط ہے ان پر، اللہ کائنات پہ محیط ہے۔ اب سنو، آپ کہیں گے مولانا ہماری روح ہمارے بدن پر محیط ہے، لیکن رسول چاند کو اشارہ کرتے ہیں 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاں سورج کو پلٹا دیتے ہیں، کنکر کو اشارہ کیا، کنکر نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا، درخت کو اشارہ کیا، چل کے آ گیا، مردے کو ٹھوکر ماری، زندہ ہو گیا، بیمار کو ہاتھ لگایا، شفا مل گئی۔ ہاں کہا کیونکہ اللہ نے ان کو کیا عطا کی ہے؟ ولایت عطا کی ہے۔ جب ولایت جس کو ملتی ہے اس کی روح کا احاطہ صرف جسم تک نہیں ہوتا، زمین تک بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہر شے پہ محیط ہے۔ اب اس نے اہل بیت کو کتنا احاطہ دیا ہے اللہ کی مرضی، ہمیں نہیں پتا۔ جب تو نیک بنتا ہے، صالح بنتا ہے، اللہ تیری زبان کا، تیرے روح کا احاطہ جسم سے بڑھا دیتا ہے۔ جیسے میں نے آغا نخودکی کی مثال سنائی، لوگ پاکستان سے جاتے تھے، کہتے تھے قبلہ میری ماں بیمار ہے، والد بیمار ہے، وہ ایران میں بیٹھ کے کھجور پہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، کہتے تھے تو کھجور یہاں کھا لے، تیری ماں کو شفا کراچی میں مل جائے گی۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ احاطہ۔ احاطہ زیادہ تھا ان کا۔ مطلب جب تو اپنے بدن پر کمپلیٹلی کنٹرول کر لیتا ہے، یہ 2 جنگیں ہیں، تو بدن کو کنٹرول کر رہا ہے یا بدن تجھے کنٹرول کر رہا ہے، تو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر رہا ہے یا تیرے ایموشنز تجھے کنٹرول کر رہے ہیں، تو اپنی شہوت کو کنٹرول کر رہا ہے یا شہوت تجھے کنٹرول کر رہی ہے، تو اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہے یا غصہ تجھے کنٹرول کر رہا ہے، تو حسد کو کنٹرول کر رہا ہے یا حسد تجھے کنٹرول کر رہی ہے، تو زبان کو کنٹرول کر رہا ہے یا زبان تجھے کنٹرول کر رہی ہے۔ جب تو اپنے سارے اعضاء کو اپنے روح کا قیدی بنا دیتا ہے، خدا تیرے روح کے احاطے کو بڑھا دیتا ہے۔ اب تو کھجور پہ لفظ پڑھے گا، کوئی بیمار کھائے گا، اسے شفا مل جائے گی، کیونکہ یہ زبان تیری زبان نہیں ہے، اب یہ اللہ کی زبان بن جاتی ہے، کیونکہ اس پہ احاطہ ہو چکا ہے، تیرا کنٹرول آ چکا ہے۔ لیکن کتنا ضعیف و ذلیل ہو جاتا ہے انسان۔
ایک لقمے کے پیچھے، ہاں تھوڑے سے مال کے پیچھے، نگاہ حرام کے پیچھے، 5 منٹ کی شہوت کی لذت کے پیچھے اپنی انسانیت کو کیا کرتا ہے؟ گوا دیتا ہے۔ کہ اہل بیت کا احاطہ بہت تھا، تبھی معصوم نے منع کیا تھا کہ ہم سے کوئی مذاق بھی نہ کرے۔ لوگ لے کر آئے، کہا علی کا آج مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں ایک بندے کو کہا کہ سو جاؤ، اور مولا کو بولیں گے بندہ مر گیا ہے اور نماز جنازہ پڑھائیے، کہ جب علی نماز پڑھائیں نا اٹھ کے کھڑے ہو جانا، پھر ہم علی کا مذاق اڑائیں گے۔ مسلمان شرارتیں نہیں چھوڑتا، یہ بہت پرانے شرارتی ہیں، آج کے نہیں ہیں۔ تو ایک بندہ لیٹ گیا، کہ یا علی ہمارا دوست تھا بیچارہ، اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ آئیے نماز پڑھائیے۔ امام نے کہا دیکھو کسی اور سے پڑھا لو۔ علی سے نہ پڑھاؤ۔ کہ نہیں علی آپ نبی کے داماد ہیں، آپ ہی پڑھائیں، نبی کے صحابی ہیں، آپ کا درجہ، آپ کا مقام۔ کہ دیکھو پھر کہہ رہا ہوں مجھ سے نہ پڑھاؤ، کیونکہ میں جب نیت کروں گا تو نیت یہی کروں گا نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ اب علی نیت کر لیں، محیط ہے نا، وہ احاطہ ہے نا ان کا۔ جس طرح تم سوچتے ہو نا بدن ویسا کرتا ہے، اسی طرح اہل بیت زبان سے جملہ نکالتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن فیکون کی طاقت ہے جو خدا نے ولایت کے ذریعے اہل بیت کے دیے۔ روح کا احاطہ اتنا زیادہ ہے، تبھی نہیں ملتا کہ اہل بیت نے بد دعا بھی کی ہو دشمن کو، کیونکہ بد دعا کرتے ہو فوراً قبول ہو جاتی ہے نا۔ جناب سکینہ بہت روتی تھیں، بی بی زینب روکتی تھیں، سکینہ بد دعا نہ کرنا، لگ جاتی ہے اہل بیت کی بد دعا۔ فرمایا غریبوں کی بد دعا لگ جاتی ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ دل میں آتا ہے، اسی لیے غریب کو ستایا نہ کرو۔ کبھی بد دعا لگ جاتی ہے انسان کو، وہ محل قبولیت کا مقام وہ بن جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اصرار کیا، مولا علی آ گئے، امام نے نیت کی، نماز جنازہ کی اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ تکبیریں ہوتی رہیں، نماز چالو ہوتی رہی، اس انتظار میں تھے ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا۔ نماز ختم ہو گئی، اٹھائی نہیں، اور ایک جناب آگے بڑھا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی، بھائی اٹھ جاؤ نماز ختم ہو گئی، کہیں تجھے نیند تو نہیں آ گئی، تو نے پورا پلان خراب کر دیا۔ مولا علی نے کہا وہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، جس کا جنازہ علی پڑھا لے وہ جنازہ ہی ہو جاتا ہے۔ کافر کے لیے، منافق کے لیے، منکر کے لیے گولی مولا صاحب بھی بولی، نعرہ حیدری۔ اب یہ گولی پتہ نہیں کیا ہے، ہم ہدایت کی گولیاں مارتے ہیں، ہاں ایمان کی گولیاں، کلیشن کوف والی نہیں، میڈیسن والی گولیاں۔ تو فرمایا اے مومن، اگر روح کا احاطہ بڑھانا چاہتے ہو پہلے اپنی روح کو سمجھو، خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ جس طرح تیری روح تیرے بدن پہ محیط ہے، اسی طرح پروردگار عالم کائنات پر محیط ہے۔ اب سمجھو روح کیا ہے، نفس کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں کہا کہ کل روح ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ یہ نہیں کہا کہ ہر روح تو مرتی نہیں ہے، روح کو بقا ہے، روح ابدی ہے، تجھے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، تو ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب علماء، عرفاء، اہل بیت کے چاہنے والے جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، کہ ان کو پتہ ہے روح بدن سے نکلے گی اور حسین کی زیارت کرے گی۔ ناراض تھوڑی ہوتا ہے بندہ، جو دنیا پرست ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ یہاں بنایا وہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر تیرے سارے محبوب وہاں ہوں تو کون ہے جو محبوبوں سے ملنے سے گھبرائے؟ کیونکہ تو نے سارے محبوب کہاں بنا دیے؟ یہاں بنا دیے۔ اب ایک مثال دوں، یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ کا جو تلوا ہے وہ صاف ہے، اگر یہاں پہ کوئی ٹیپ سولوشن لگائے
اور کھینچ کے نکالے تکلیف ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. لیکن اگر ہاتھ کے پیچھے حصے پہ لگائے جہاں پہ بال بھی ہیں اور وہ کھینچے تو تکلیف ہوگی. کیوں ہوگی؟ پیچھے بال ہیں اور بال جب جدا ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا تیری مثال بھی بالکل اسی طرح ہے. اگر تیرے دل میں دنیا کی محبت کی بال ہیں، جب روح کو نکالا جائے گا تجھے تکلیف ہوگی. لیکن اگر تیرا دل صاف ہے دنیا کی محبت سے تو جب روح نکلے گی تکلیف نہیں ہوگی، علی کی زیارت ہوگی. تکلیف کیوں ہوتی؟ کیونکہ بیٹے سے اتنی محبت کی جدا نہیں ہونا چاہتا، بیوی سے اتنا عشق ہے مرنا نہیں چاہتا. یہ بولتی ہے پہلے میں مر جاؤں، وہ بولتا ہے پہلے میں مر جاؤں. میں تیرا مرنا نہ دیکھوں، وہ کہتی ہے میں تیرا مرنا نہ دیکھوں. بڑی محنت کر کے گھر بنایا، زندگی لگا دی، ایک بنگلہ خریدوں بنگلہ خریدوں. اب جیسے بنگلے میں آیا بندہ بیمار، ڈاکٹر نے کہا کینسر 3 مہینے میں جانے والے. اے خدایا اتنی محنت کی، 1 سال تو رہنے دیتا. 3 مہینے میں اللہ کہتا ہے تو بنگلوں سے دل لگائے گا تو علی کی جنت میں مزہ کیسے آئے گا؟ محنت کر، زحمت کر، گھر بنا، جو کرنا ہے. جب تجھے بلاوا آئے رب کی ملاقات کے لیے دوڑتا ہوا آ جا. لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے حسین کو ہر کسی کے لاشے پہ دیکھا تھا، کبھی کمر جھکی ہوئی تھی، کبھی بال سفید ہو گئے، مسترب، کبھی کیا، لیکن جب شمر سینے پر سوار تھا کہا ایسا اطمینان تھا حسین کے چہرے پر، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی حسین ہے جس نے تھوڑی دیر پہلے جمع کا لاشا اٹھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. موت سے وہ گھبراتے ہی نہیں ہیں. اب معصوم سے پوچھا مولا، کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ نہیں کہا کل روح ذائقۃ الموت. تو فرمایا جہاں جہاں لفظ روح آئے وہاں صرف مراد روح ہے، یعنی صرف تو، خالصتاً تو، بغیر جسم کے. اور جہاں جہاں لفظ نفس آئے تو سمجھو روح اور جسم کا میلاب ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ جسم بھی چکھے گا، روح بھی چکھے گی. مطلب یہ ذائقہ جسم کو آنا ہے، روح اس کے ساتھ ہے. کیا چکھنا ہے؟ ذائقہ. جب ذائقہ ہے تو سوال تو بنتا ہے نا کیسا ذائقہ ہے؟ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کیسا ہے؟ احادیث کی روشنی میں دیکھیں. معصوم فرماتے بعض کے لیے موت کا ذائقہ ایسے ہے جیسے گلاب کو سونگھا جائے. کہا بعض کے لیے موت ایسی ہے جیسے دولہے کی شادی کی پہلی رات ہو، خوشی کی رات، عرس. جوان اسی حسرت میں رہتے ہیں نا شادی کب ہوگی، سیج کب سجے گی. مومن اسی حسرت میں ہوتا ہے موت کب آئے گی، قبر کی پہلی رات کب سجے گی. اس کے لیے وہ سجاوٹ ہے، وہ نعمت ہے، وہ محبوب اور معشوق کی ملاقات کی رات ہے. عالم کثرت سے ٹوٹتا ہے اور عالم وحدت کے اندر جاتا ہے. 70 سال 60 سال جس رب کی ملاقات کا انتظار تھا، اب اکیلا تک و تنہا موسیٰ کی طرح وادی طور میں داخل ہوتا ہے. نبی جس طرح معراج کرنے گئے، بلاوا آتا ہے خدا کا، چکھے گا ذائقہ. لیکن ذائقہ کیسا ہے؟ کیا فکس ذائقہ ہے؟ مثال کے طور پر میں یہاں پہ 2 آم لاؤں، آم کے کروں 2 ٹکڑے، آدھا دوں مومن کو، آدھا دوں کسی یزید کو. اب آم اپنا ذائقہ بدلے گا کہ بولے یزیدی تو مجھے کھا رہا ہے تو میں کڑوا ہو جاؤں گا، اور حسینی تو مجھے کھا رہا ہے تو میں میٹھا ہو جاؤں گا. نہیں، وہ اپنا ذائقہ بدلتا نہیں ہے. سیب کو کوئی بھی کھائے، سیب سیب ہے، ذائقہ ویسے کا ویسے ہے. کیا موت کا ذائقہ بھی ایسے ہی ہے کہ جس کو بھی آئے تو سیم سیم ہو؟ کہ نہیں. موت کا ذائقہ خدایا ہے کیسا، میٹھا، کڑوا، کھٹا، کیسا ذائقہ ہے؟ کون بتائے گا موت کا ذائقہ کیسا ہے؟
اب سننا معصوم کی حدیث کی روشنی میں، مثال میں اپنی دے رہا ہوں لیکن حدیث یہی ہے. فرمایا یہ دیکھو، یہ پانی میں، گلاس میں پانی ہے. پانی کی خاصیت ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے لیکن اکثر یہ بے ذائقہ ہوتا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ذائقوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے. نمک ڈالو تو نمکین، شربت ڈالو تو میٹھا، لیمو ڈالو تو کھٹا. مطلب جو ذائقہ پانی کو دیتے ہو پانی ویسا بن جاتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح موت کا بھی کوئی ذائقہ نہیں، بالکل پانی کی طرح ہے. موت کو ذائقہ کون دیتا ہے؟ تیری زندگی دیتی ہے. یہ 60 سال کی زندگی، اب گلاس بھرا ہوا ہو تو سمجھ لو 90 سال، آدھا ہو تو 50 سال، تھوڑا کم ہو تو 10 سال. یہ تمہاری زندگی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہ بالکل آب حیات جسے بولتے ہیں، یہ آب حیات جو ہے یہ تو ہے جو موت کو ذائقہ دیتا ہے. اب یہ تیری مرضی ہے، تو علی کی اطاعت کر کے اس موت کے ذائقے کو میٹھا بنا یا یزید کی پیروی کر کے موت کے ذائقے کو کڑوا بنا. ذائقہ اللہ نہیں بناتا، ذائقہ تو خود کریٹ کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. آپ کہیں گے مولانا یہ تو مثال تھی، ہمیں تو کوئی دلیل بھی دیجئے. میں کہوں گا آؤ کربلا کے میدان میں جب چچا نے بھتیجے سے پوچھا نا قاسم کیف عندک الموت، فرمایا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ نہیں کہ قاسم نے ایک نعرہ مارا تھا، نہیں، حقیقت میں شہادت ان کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی تھی. علی جب جنگ سے آتے تھے رسول کے سامنے بیٹھ کے روتے تھے، یا رسول اللہ آج بھی علی کو شہادت نہیں ملی. چچا حمزہ شہید ہو گئے، علی کو شہادت نہیں ملی. عشق شہادت ہوتا تھا. شہید قاسم سلیمانی روتے تھے کہ خدا میرے رفقا چلے گئے، میرے دوست چلے گئے، ابھی تک قاسم زندہ کیوں ہے؟ اور خدا نے جام شہادت نوش کروایا. یہ عشاق کی محفل ہے. شہادت انہی کو ملتی ہے جو عاشق خدا اور عاشق حسین ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. تو سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ میری ذات کی اگر معرفت نہیں آئے گی، میرے اندر اجزاء کتنے ہیں، میں جسم نہیں ہوں، میں جسم کا ڈرائیور ہوں، میں جسم کو چلانے والا ہوں. اب جیسی تو ڈرائیونگ کرے گا ویسے تجھے نمبر ملیں گے. تو سب سے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے جس انسان کا ارادہ کمزور ہوتا ہے. نماز اس لیے واجب کی تاکہ تیرا ارادہ مضبوط ہو. روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ تیرا ارادہ مضبوط، انگلش میں بولیں تو تیرا ول پاور مضبوط ہو. ایسا نہیں کہ سفرے پہ جو بھی دیکھے تیرا دل کرے تو فوراً کھا لے. اللہ کہتا ہے کم از کم 18 گھنٹے 17 گھنٹے اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیٹ پر، اپنی زبان پر کیا کرو؟ کنٹرول کرو. اسی لیے معصومین ایک فارمولہ دیتے ہیں، اگر روح میں نکھار چاہتے ہیں اس فارمولے پہ عمل کریں. اگر اپنے جسم پہ اپنی روح کا احاطہ چاہتے ہیں، 2 لوگ آپ کے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں، یا روح کنٹرول کرے گی یا نفس کنٹرول کرے گا. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا آپ کے کنٹرول میں رہے یا شیطان کے کنٹرول میں رہے. کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ 2 ملائک بھیجتا ہے، اور شیطان کہتا ہے خدا جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک میرا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو ہم سب کے ساتھ 3 لوگ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، جس کو کبھی ہمزاد بھی بولتے ہیں، موکل جو بھی بولیں. یہ 2 وجود ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اچانک آپ کے ذہن میں اچھا خیال آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک شیطان کا بچہ بھی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے اس شیطان کے بچے کو انسان بناؤ یا وہ آپ کو شیطان بنائے. اب جو شیطان کے بچے سے ہار جائے وہ مشکل کشا کا ماننے والا کیسے ہوا؟ اگر علی کے ماننے والے ہو تو اس کے چھوٹے بچے کو وہیں پہ کیا کر دو؟ ختم کر دو. اور وہ ختم کیسے ہوتا ہے؟ جب تو اپنے وجود پر اپنے روح کی حکومت کو چلاتا ہے. اور حکومت کب چلے گی؟ جب تیرا ول پاور کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا. اب مولانا کوئی فارمولہ دیں تاکہ ہمارا ول پاور مضبوط ہو جائے. وہ فارمولہ جو انبیاء، اولیاء، اہل بیت، عرفاء، علماء کرتے ہیں. حدیث ہے من اخلص اللہ
40 یوما، جو 40 دن خود کو اللہ کے لیے کیا کر دے؟ خالص کر دے. مثال کے طور پر آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ ہر آدمی کی اپنی ہے. کسی کو بریانی پسند ہے، ہفتے میں ایک بار نہ کھائے بندے کو آرام نہ آئے. ہاں، وعدہ کر دو 40 دن نہیں کھاؤں گا. اب کئی لوگ سگریٹ پیتے ہیں. اب یہاں پتہ چلتا ہے تیرے اوپر سگریٹ کی حکومت ہے یا سگریٹ پہ تیری حکومت ہے. آج کل ہمیں یہ سگریٹ کی ڈبی کنٹرول کرتی ہے. ایک مومن تھا، اس نے 3-4 مہینے بڑا کنٹرول کیا، سگریٹ چھوڑ دی. پھر ہم نے دیکھا پھر سگریٹ پینا. میں نے کیا ہوا؟ پھر آپ سگریٹ پینا شروع ہو گئے. کہ نہیں مولانا میں نہیں پیتا تھا، بس ایک دوست تھا وہ میرے ساتھ بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا، تو اس کو دیکھا تو میرا دل بھی کیا چلو ایک پی لیتا. تو مطلب وہ سگریٹ جب جل رہی تھی اس نے اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. غلام بن جاتا ہے انسان اپنی عادتوں کا. کہتا ہے میں غلام علی ہوں، غلام عادت بن جاتا ہے. غصے کا غلام بن جاتا ہے، شہوت کا غلام بن جاتا ہے. گدھے کے سامنے گاجر لٹکاتے ہیں نا، دوڑتا رہتا ہے، آخر تک گاجر اس کو تبھی دیتے جب ان کا کام پورا ہو جاتا ہے. شیطان بھی لالچ دے کے گناہ کروانے کے بعد پھر ہمیں انعام دے دیتا ہے. اب جو چیز تجھے سب سے زیادہ پسند ہے 40 دن چھوڑ دے. یا معصومین فارمولہ بتاتے کم از کم ہفتے میں 1 روزہ رکھ، نہیں تو 15 دن میں 1 روزہ رکھ، نہیں تو مہینے میں 1 روزہ رکھ. یہ جو پورے رمضان تو ٹریننگ کرتا ہے، اس ٹریننگ کو ختم نہ کر. ہفتے میں پابندی بنا دے، شب جمعہ یا جمعے کو روزہ رکھوں گا، پھر شکم پہ کنٹرول کروں گا. کاغذ و قلم اٹھا، اپنے 7 اعضاء کے نام لکھ. ایک جگہ لکھ زبان، دوسری جگہ لکھ آنکھیں، تیسری جگہ لکھ فکر، پھر لکھ اعضاء نکاح، پھر لکھ شکم. ڈیلی بیسس پر 40 ڈیز میں، زیادہ نہیں کہہ رہا، 40 ڈیز کے لیے من اخلص اللہ 40 یوما. یہ اہل بیت کا فارمولہ ہے. 40 دن اپنے اعضاء اور اپنے وجود کو اللہ کے لیے خالص کرو. مولا کیا ہوگا؟ کہا ینابیع الحکمہ، خدا ایسے بندے کے دل پر حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے. تو حکیم بن جائے گا، حکمت کے چشمے تیرے دل میں جاری ہو جائیں گے. وہ نعمتیں آئیں گی جس کا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اب ڈیلی بیسس پہ لکھو زبان. رات کو گھر آؤ نا، کاپی پہ لکھو اس زبان سے غیبت کی کہ نہیں کی، آج جھوٹ بولا کہ نہیں بولا، تہمت ماری کہ نہیں ماری، غصے میں آ کے کسی کو گالی دی، باپ کو ناراض تو نہیں کیا، ماں کو ناراض تو نہیں کیا، کسی کا حق تو نہیں کھایا. اکاؤنٹیبلٹی کرو اپنی زبان کی. اگر کوئی گناہ کیا ہے ایک نقطہ وہاں پہ لگا دو کہ آج غلطی سے ایک گناہ ہو گیا، کل گناہ نہیں کروں گا. پھر آنکھ کا اپنا سرکل بھرو، اس میں لکھنا شروع کر دو آج کسی نامحرم پہ نگاہ تو نہیں پڑی، کسی خاتون کو دیکھا تو نہیں، موبائل پہ کوئی گندی چیز دیکھی تو نہیں. 24 گھنٹہ اچھے کام کیا کیے؟ آج زیارت عاشورہ پڑھی. فرمایا مومن کی نشانی ہے کم از کم ڈیلی بیسس پہ 50 آیتیں قرآن کی پڑھے. چلو 20 آیتیں پڑھ لو، چلو 10 آیتیں پڑھ لو، خود کو پابند کر دو. ہاف پیج آف قرآن پڑھو. اللہ کے کلام کے ساتھ جب تمہارا ربط ہوگا تو تمہاری زبان بھی کیا ہوتی جائے گی؟ نورانی ہوتی جائے گی. ڈیلی بیسس پہ خود پہ کیا دو؟ عادتیں دو. مستحب ہے کم از کم ڈیلی 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بہترین ذکر صلوات ہے. اور معصوم کا فرمان ہے جو کثرت سے ذکر صلوات کرتا ہے اسے تب تک موت نہیں آتی جب تک ہماری زیارت نہیں کر لیتا. اللہم صلی علی محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُ. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتے جاؤ گے، ڈیلی بیسس پہ چیک کرو گے، شروع میں تجھے بہت خطائیں نظر آئیں گی. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب و کتاب کر اس سے پہلے کہ تیرا حساب و کتاب منکر و نکیر کرنا شروع کر دیں. تو خود اپنا حساب و کتاب کر. واللہ مجھے بتائیے آج تک وہ آپ نے کوئی دکان کھولی، کوئی بزنس کیا، ڈیلی بیسس پہ حساب و کتاب نہ کرے؟ اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں، لائر لیتے ہیں کہ بھائی حساب و کتاب کر، ایف بی آر میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. اللہ کی ایف بی آر میں تجھے جواب نہیں دینا، اللہ کی دربار میں تو جواب نہیں دینا. تو جب تو حساب و کتاب کرے گا 40 دن کے بعد دیکھے گا کہ خدا نے اپنا نور تیرے دل پہ کیا کر دیا ہے؟ نازل کر دیا ہے. یہ کرامات خدا نے آیت اللہ العظمیٰ نخدکی کو عطا کی. وہ تصرف کرتے تھے،
مطلب احاطہ اپنے جسم پر بھی تھا اور تقویٰ کا یہ عالم تھا، اگر وہ چاہتے تو آپ کے جسم پر بھی احاطہ کرتے تھے، لوگوں کے خوابوں میں جا کر ان کی ہدایت کرتے تھے۔ کسی نے بولا مولانا میرا بھائی بہت گنہگار ہے، بڑی دعائیں کی ہیں لیکن سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ اگلے دن اس کے بھائی کے خواب میں آئے اور ان کو آ کے نصیحت کی، اور اثر یہ تھا کہ اس کے بھائی نے گناہوں کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اب عالموں سے کچھ لوگ بے انتہا محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ پھر بے انتہا نفرت بھی کرتے ہیں۔ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کئی لوگوں کو اگر عیب بتایا جائے تو خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے میری خامی بتائی۔ کئی لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، ہمارے سیاستدانوں کی طرح۔ کسی سیاستدان کو بولو نا تم نے چوری کی ہے، کہتا ہے تم نے بھی کی ہے۔ کہ تم نے کرپشن کی ہے، کہ تم نے بھی کی ہے۔ یہ نہیں بولتا میں غلط ہوں، میں نے غلط کیا، کہتا نہیں تو نے مجھ سے زیادہ کی ہے، میں نے کی ہے تو کیا ہوا۔ آج زمانے اگر آپ کسی کو اس کا عیب بتاؤ نا، وہ آپ کے سوئے باپ کو نکال کے دکھائے گا، یہ نہیں بولے گا آپ کا شکریہ بھائی آپ نے مجھے بتایا، انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کروں گا۔ یہ نیچر لوگوں کی بہت کم ہے، تبھی لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی۔ یہ میں نے IRC میں شاید بتایا تھا، آغا دانشمند ایران کے بہت اچھے خطیب ہیں، تو ایرانی جوان مولویوں سے بڑا چڑھتے ہیں جب سے انقلاب آیا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے شراب بھی بند کروا دی، ناچ گانا بھی بند کروا دیا، اور کہیں لڑکا لڑکی کو دیکھ لیا پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو جو شہوت پرس لوگ ہیں وہ مولویوں سے دشمن ہیں، سمجھے مولویوں کے۔ مولوی مل جائے اکیلا تو اس بیچارے کی شامت ہے۔ تو رمضان کا مہینہ تھا اور قبلہ نے کہا بھائی روزہ رکھو، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، گناہ نہ کرو، سگریٹ نہ پیو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، روزہ باطل ہوتا ہے۔ مولانا کہہ رہے میں گاڑی میں تھا، جا رہا تھا، اور اس جوان کی گاڑی میرے ساتھ آ رہی تھی۔ اب لوگوں کی عادت ہے دیندار بندہ ہو نا پھر اسے چڑھانا ہوتا ہے۔ مثلا مولوی حجاب پہ پڑھ کے گیا، خاتون پھر دوپٹہ اتار کے بولے گی ہاں مولوی دیکھو اور پڑھو اور پڑھو، میں اتار کے گھوم رہی ہوں، کیا کرو گے مجھے؟ اب وہ سمجھتی میں مولوی کو چڑھا رہی ہوں، جیسے دین مولوی کے گھر میں اترا تھا۔ یہ جو تمہیں بتا رہا ہے یہ اللہ کی حدیث اور رسول کا کلام بتا رہا ہے، تو پہنے نہ پہنے اس کا فائدہ نہ نقصان، فائدہ تیرا نقصان بھی تیرا۔ اب آپ کے بچے نہ سدھریں میرا کیا نقصان ہے، اور سدھر گئے تو میرا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو آپ کا اپنا ہے۔ تو اگر حسین کی کوئی نہ سنے تو حسین کا نقصان تو نہیں ہے نا میرے آقا کا۔ تو اس جوان نے مولانا کی بالکل گاڑی سامنے آ کے کھڑی کی، شیشہ نیچے کیا، کہا مولوی صاحب شیشہ نیچے کرو۔ وہ کہتے میں نے شیشہ نیچے کیا، کوئی پوچھے گا؟ کہ ہاتھ میں سگریٹ تھی، ایک مضبوط کش مارا اور مولانا کے منہ میں اس نے دھواں چھوڑا۔ کہ دیکھو میں روزہ نہیں رکھ رہا تو کیا کرے گا؟ آئے دانشمند عالم دین ہے، اسے پتا ہے کس کو کیا ان سا جواب دینا ہے۔ اس نے کہا دوبارہ کش مار، اور پہلے سے زیادہ مضبوط مارنا۔ وہ پریشان ہوا، کہا کیوں؟ کہ مار تو صحیح۔ اس نے مارا، کہ اب سر اوپر کر آسمان کی طرف دھواں پھینک۔ میں نے تھوڑی بولا ہے نبی، اللہ نے بولا ہے، اللہ کو دھواں مار۔ دشمنی تو خدا سے کر رہا ہے، جب تو بے حجاب ہو کر روڈ پہ چلتی ہے تو اللہ کے سامنے دن دناتی ہوئی گھومتی ہے۔ تو نے کہا ہے پہن میں نہیں پہن رہی، اب میں دیکھتی ہوں تو مجھے کیا کرتا ہے۔ آمدن جب کوئی گناہ کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں یہ اعلان جنگ کرتا ہے خداوند متعال سے، کہ خدا تو نے کہا نہ کر، میں کر رہا ہوں، اب دیکھوں تو کیا کرتا ہے۔ جسے پتا ہے یہ گناہ، زنا گناہ ہے، شراب گناہ ہے، نشہ گناہ ہے، کسی کے ناموس کو دیکھنا گناہ ہے، اور آمدن دیکھے، ایک مرتبہ بندہ پھسل جاتا ہے وہ اور بات ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، ڈرائیور کوئی اور بن جاتا ہے اس کے اندر، پھر جا کے توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کے سنے 1000 مرتبہ قرآن کی آیتیں، حجاب واجب ہے، جس میں غیرت نہیں وہ مومن نہیں، سب چیزیں سنے، جو نشہ کرے ولی والا نہیں ہو سکتا، جو شراب پیے ولی والا نہیں ہو سکتا، جو رجس کے قریب جا اہل بیت والا نہیں ہو سکتا، سنے پھر بھی کرے، یہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ بھی کہتا ہے میں صابر ہوں، تجھے مہلت دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، کر جو تجھے کرنا ہے، لیکن جب روح بدن سے نکلے گی اب تیری نہیں چلے گی، اب خدا کی چلے گی۔
تو یہ ہم جو اعلان جنگ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آغائے نخدکی ممبر پر گئے کہ لوگو حرام کی کمائی نہ کھایا کرو۔ حسین کا آخری جملہ تھا کہ میری باتوں کا اثر تمہارے اوپر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم میں حرام کے لقمے آ چکے ہیں۔ امام حسین کا جملہ ہے، مطلب جس کی شکم میں حرام ہو اگر حسین بھی آ کر تبلیغ کریں بندے پہ اثر نہیں ہوتا۔ مجمع میں ایک سرکاری بہت بڑا آفیسر تھا، شاہ کے مینجمنٹ میں کام کرتا تھا، سرکاری گاڑی ملی ہوئی، بورچ ملے ہوئے، گھر ملا ہوا، سب کچھ۔ آغا نخدکی ممبر سے اترے کا قبلہ، میں شاہ کے پاس کام کرتا ہوں، رشوت کا پیسہ، شعبہ ہے ہی رشوت کا۔ آغا نخدکی نے کہا یہ نوکری چھوڑ دو، آخرت تباہ ہو جائے گی، دنیا ملے گی آسائش میں، نوکری چھوڑ دو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے قبلہ، حسین کو راضی کرو، امام زمانہ کو راضی کرو، دنیا تھوڑی دیر کی ہے۔ کہا ٹھیک ہے قبلہ۔ اس نے ریزائن کیا، گھر گیا، بیوی لڑنے لگی، گھر چھوڑ رہا ہے، نوکری چھوڑ رہا ہے، گاڑی چھوڑ رہا ہے، بورچی چھوڑ رہا ہے، اتنی آسائش ہے، سب چھوڑ رہا ہے۔ کہ آغا نے بولا ہے حرام ہے۔ اگر تو ایک عالم کی اطاعت کر سکتا ہے تو سمجھو امام زمانہ کی بھی کر سکتا ہے۔ اگر تو مسجد کے مولوی کی نہیں سن پا رہا تو امام زمانہ کا بھی نہیں سنے گا۔ چھوٹی اطاعت سے تو بڑی اطاعت تک پہنچتا ہے۔ بیٹے نے کہا ہم آپ کو نوکری نہیں چھوڑنے دیں گے، ہماری عزت شہر میں سارے لوگ بولتے ہیں آفیسر کا بیٹا، آفیسر کا بیٹا، حکومت والا پاور، سب کچھ گیا۔ کس کے کہنے پر؟ آغا نخدکی نے کہا ہے۔ اس نے کہا میں تو اس مولوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ گھر سے پسٹل لی اس نے، باپ کو نہیں بتایا، آیا آغا نخدکی کو قتل کرنے کے لیے۔ ابن ملجم نے علی کو قتل کیا نا، شہوت میں مردد تھا، کروں نہ کروں، کتا ماں نے اس کے ارادے کو مضبوط کیا۔ آغا نخدکی نماز پڑھا کسی گلی میں جا رہے تھے، آغا نخدکی کے چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے، کہ جہاں کوئی نہیں ہوگا، لوگ نہیں ہوں گے، پیچھے سے گولی چلا کے بھاگ کے چلا جاؤں گا۔ جیسے اکیلی گلی ملی، چھپ چھپ کے، ابھی آغا نخدکی آگے جا رہے تھے، اس نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں، پسٹل نکالی، گولی چلانے والا تھا۔ آغا نخدکی نے مڑ کے دیکھا نہیں، وہیں سے بولا اے جوان، علی کا شیعہ پیچھے سے وار نہیں کرتا۔ کہ جیسے یہ جملے ان کی زبان سے نکلنے تھے میرا بدن کانپنے شروع ہو گیا، ایک دہشت میرے اوپر طاری، ہیبت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ کہ جیسے انہوں نے مڑ کے مجھے دیکھا، ہاتھوں سے پسٹل بھی گر گیا۔ مجھے کہ قریب آ، قریب گیا، کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ کہ میں نے بتایا نہیں، پتہ چل گیا ان کو۔ کہاں قبلہ؟ کہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب شیعہ تو تھا نا، جوان تھا۔ کہ یہ کیسا سوال ہے، وہ کون سا شیعہ ہے جو عاشق حسین نہ ہو؟ کہا قبر حسین کی زیارت کرنی ہے۔ کہ زیارت ابھی یہاں؟ کہ تو بس بتا۔ کہ کیوں نہیں؟ کہ آنکھوں کو بند کر۔ یہ جوان کہتا میں نے آنکھیں بند کی، آغا نخدکی نے میرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈالا، کہ اب آنکھوں کو کھول۔ کہ جیسے آنکھوں کو کھولا میں نے خود کو کربلا میں پایا۔ کہ مختصر انہوں نے زیارت پڑھی، کہ نبی کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہ پھر آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کی، میں نے خود کو روزے رسول کے سامنے پایا۔ 3-4 زیارتیں کرانے کے بعد آنکھیں بند کر، اب جب آنکھیں کھولی میں نے اسی گلی میں خود کو پایا جہاں پہ ان کو قتل کرنے آیا تھا۔ کہ اب جوان یہ بتا، وہ حکومتیں چاہیے یا یہ جو کچھ میں نے دکھایا ہے اطاعت علی کے بدلے میں یہ چاہیے؟ جب اس جوان کو معرفت آ گئی کہ ایک بوڑھا آدمی اطاعت خدا کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اتنے مناظر دکھا سکتا ہے، فوراً کہا کہ آغا نخدکی میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اور یہ جوان بہترین شاگردوں میں سے بنا۔ اگر تے اندر صلاحیت ہے،
وہ تجھے مجلس میں بلاتے ہیں. اب مجلس تم نے سن لی، اب تو خود کو کتنا پاک کرتا ہے یہ تیرے اپنے اختیار میں ہے. تبھی فرمایا کہ ہزاروں سالوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے. مولا وہ کب ہوتا ہے کہ جب تیری آنکھوں سے حسین کے غم کے آنسو گرتے ہیں. ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. فرمایا ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی. فرمایا مت سمجھنا تو خود آیا ہے، میرے چھٹے امام کا فرمان ہے. فرمایا ہم تم ایک ایک کے در پہ آتے ہیں اور تجھے مجلس میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. خوش نصیب ہو آج امام زبانہ کی زباں پہ تیرا نام آئے. انہوں نے حق محبت ادا کیا، تو شیعہ ہونے کا حق ادا کر. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے مولا پر، اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کو گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرمائے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی حسین کی صدا بلند وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو رباب کی اجڑے ہوئے میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ. میرا سلام ہو ننھی سی خشک زبان پہ. میرا سلام ہو اس ننھی سی گردن پہ جسے کئی مرتبہ ذبح کیا گیا. اللہ کسی ماں سے اس کا ننھا سا بچہ نہ چھینے. بڑی محنت سے مائیں بچوں کو پیدا کرتی ہیں. ایک مولا کا ظاہر کربلا گیا، ہر کسی سے پوچھنے لگا بتا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ میں نے سنا تھا حسین نے اصغر کو خیمے کے پیچھے دفن کیا تھا. ظاہروں نے کہا ہمیں نہیں پتا. پوچھ پوچھ کے تھک گیا پر سے جواب نہیں ملا. نجف میں آیت اللہ کشمیری کے پاس گیا.
کہنے لگا آغا کشمیری میں نے علی اصغر کی قبر بڑی تلاش کی، لیکن مجھے کہیں اصغر کی ننھی سی قبر نہیں ملی، آپ بتائیے علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ آغا کشمیری نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے 2-3 دن کی مہلت دے، میں کتابوں میں دیکھوں کہ سجاد نے اصغر کو کہاں دفنایا تھا۔ آغا کشمیری کہتے ہیں میں نے ساری کتابیں چھان ماری، لیکن مجھے کہیں پہ کوئی جواب نہیں ملا۔ مصلی پہ بیٹھے امام حسین سے توسل کیا، مولا آپ کے زائر آتے ہیں، پوچھتے ہیں علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ فرماتے مجھے رو رو کے نیند آ گئی، میں نے خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا۔ امام نے فرمایا کشمیری میرے عزاداروں کو بتا دو، آج کے بعد میرے بچے کی قبر نہ ڈھونڈا کرے۔ کہ مولا کیا علی اصغر کی قبر نہیں ہے؟ کہا جس نے اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ حسین کی قبر کی زیارت کر لے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا سجاد نے میرے ننھے سے بچے کو میرے سینے پہ لٹایا ہوا، علی اصغر بڑے خوش نصیب ہو کہ بابا کے سینے پہ سو رہے ہو، لیکن جو سینے پہ سونے کی عادت ہے وہ زندان شام بابا بابا کر کے مر گئے۔ ظہر عاشور ہوئے، حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ اب علی اکبر نہ رہے، اب قاسم نہ رہے، اب عباس نہ رہے، خیمے میں ایک ننھا سا بچہ ہے، اس نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا، یہاں اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ رباب نے امام حسین کو بلایا، مولا جب سے کہا حل من ناصر ینصرنا، اصغر نے تڑپنا شروع کر دیا ہے، کہ رباب مجھے دے، شاید میرے بچے کو پیاس لگی ہے، میں پانی پلا کر آتا ہوں۔ عرب میں رسم ہے ننھے سے بچوں کو سفید کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ حسین نے اصغر کو سفید کپڑے میں لپٹنا شروع کیا، لگا اسے رہا تھا اصغر کو کفن پہنا رہے تھے۔ جیسے فوج اشقیاء کی طرف روانہ ہوئے،
لوگوں نے کہا حسین قرآن لے کر آئے، ایک مرتبہ کا فوج کیا اگر تیری دشمنی ہے تو مجھ سے، میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ کسی لئی نے کہا حسین پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کا بنا رہے ہو۔ حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ اتنا کہنا تھا، ننھی سی زبان باہر نکلے، فوج اشکیا منہ چھپا کے رونے لگے۔ ابن سعد نے کہا حرملا اقدا کلام الحسن، کہیں فوج میں انقلاب نہ بپا ہو جائے۔ لئی نے تیر و کمان اٹھایا، نشانہ لیا پر ہاتھ لرزے، تیر گر گیا، دوبارہ اٹھایا ہاتھ لرزے، تیر گرا۔ ابن سعد نے کہا حرملا کیا حسین سے ڈرتا ہے یا اصغر سے؟ کہتا ہے میں حسین سے نہیں ڈرا، میں علی اصغر سے نہیں ڈرا، لیکن جب تیر چلانا چاہتا ہوں ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو خیمے کے در سے کہہ رہی ہے، او حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ او میرا ننھا ساس کہ حرملا میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں، تو نشانہ لے۔ ملوں کے آنکھوں پہ پٹی تھی۔ امام فرماتے عرب کے پاس 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک حیوانوں کو گرانے کے لیے، ایک انسانوں کو مارنے کے لیے۔ لئی کی آنکھیں بند تھیں، وہ تیر اٹھایا جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، یہاں تیر کما سے نکلا، یا ننھا سا گلا بذبح علی اصغر۔ اب روایت کے جملے، یہ زخم اتنا گہرا تھا جس نے حسین کے ہاتھ کو بھی زخمی کیا تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین نے خنجر نکالا، جس کپڑے میں بچہ بندھا تھا کپڑے کو پھاڑنا شروع کیا۔ مولا سجاد سے پوچھا مولا مولا حسین نے ایسا کیوں کیا؟ کہا تاکہ بابا چاہتے تھے اصغر کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ مجھے نہیں پتا حسین کیا سوچ رہے تھے، کئی مرتبہ خیمے میں جانے کی کوشش کی، لیکن سوچا کہیں ماں دیکھ کے مر نہ جائے۔ وہیں سے آواز دی بہن زینب، بی بی زینب فرماتی ہے میں نے یہ سمجھا اصغر نے پانی پی لیا، کیونکہ اب بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جیسے میں حسین کے قریب پہنچی، میں نے کیا دیکھا، 2 ننھے سے پاؤں تھے جو خون میں رنگی تھے۔ حسین کے چہرے پہ خون ملا تھا۔ کہ بہن زینب ماں کو نہ بتانا،
خیمے کے پیچھے گئے ننھے سے لاشیں کو دفن کیا. مولا حسین لاش دفن کیوں کر رہے ہیں؟ آواز آئے گی میرے اصغر کا بدن نرم ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں بڑی سخت ہے، لیکن ہائے حسرت حسین جب 11 محرم کا دن ہوا، حرملانے کا میرا سر کہاں ہے؟ بیبیوں سے پوچھا لیکن ماں کیسے بتائے؟ ملعون نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے. یہاں نیزے زمین میں جاتے تھے، یہاں نیزہ زمین سے آتا تھا. ہائے رباب کا کلیجہ، ہائے سکینہ کا کلیجہ. ایک مرتبہ نیزہ زمین سے باہر آیا، ایک ننھی سی لائے، رباب کی صدا بلند ہے، او میرا بچہ 2 مرتبہ شہید ہوا. ایک مرتبہ تیر سے، دوبارہ نیزے سے. ماتم حسین